اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درد، کہتے ہیں کہ اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کرتا ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو بھی بالکل ویسا ہی محسوس کرے جس طرح اپنی کسی تکلیف کو کر سکتا ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے ہی در حقیقت انسانیت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہو، وہ عظمت کی بلندی کو چھو لیتے ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی شخصیات مل جاتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان رشک کرتا ہے۔ کچھ حضرات ایسے بھی گزرے ہیں کہ آج دنیا اس لیے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ انہوں نے مذہب، رنگ و نسل سے ماورا ہو کر انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا، لوگوں کے دکھوں کا درما بننے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا۔ آج یہ شخصیات دوسری دنیا میں جانے کے بعد بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان شخصیات نے ثابت کیا کہ انسان صرف اپنے کام سے جانا جاتا ہے۔ آپ اگر اللہ کی مخلوق کی بے لوث ہو کر خدمت کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے نام نہیں ہونے دے گا۔ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دو قسم کے کام اس کے سپرد کیے۔ پہلے کام کو حقوق اللہ کہا گیا، دوسرے کو حقوق العباد کے نام سے پکارا گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ عبادتیں ہیں جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ اللہ کے بندوں کی دلجوئی، ان کے دکھ اور درد میں شریک، ان کے حقوق ادا کرنا حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی وہ نہیں دے سکتا۔ اس کی معافی وہی دے سکتا ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہو یا کسی اور طریقے سے اس کا دل دکھایا ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق العباد یا دوسروں کے کام آنے کی ہمارے مذہب میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے اس ضمن میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے: خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہاں بڑی دلکشی کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ در حقیقت خدا کے بندے اور اس کے بندوں سے پیار ہی کسی انسان کو ایک ایسا شخص بناتی ہے جو دوسروں کے لیے قابل تقلید ہو۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا، ناجائز طریقے سے دولت سے جمع کرنا اور اس طرح کے دوسرے عمل آپ کو خدا کے بندوں سے دور کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنی خواہشوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ بظاہر آپ کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن آپ حقیقی مسرت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں کے کام آنا انسانیت کی معراج ہے۔ جس دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں، وہ دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ بنی نوع انسان کی خدمت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔
ہے۔